شکر جیسا ایک اور لفظ ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں، ہماری روزمرہ کی ضرورت ہوتی ہے کھانے میں اور پینے میں۔ اردو میں تو ہم اس کو شکر کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم کہتے ہی شوگر کہتے ہیں نا، شوگر کا، شکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز میں شکر ڈال دی جائے اس چیز میں مٹھاس آ جاتی ہے، شیرینی پیدا ہو جاتی ہے، چیزیں مزیدار ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی تلخ چیز ہے، مثال کے طور پہ جوشاندہ پینا ہے، اب گلا خراب ہے، کہتے ہیں ذرا سی چینی ڈال لو، ذرا سی شکر اس کے اندر ڈال لو، تو تلخ کڑوی چیز کے اندر شکر اگر ملا لی جائے تو اس کی تلخی میں کمی آ جاتی ہے۔ شکر بھی یہی کام کرتا ہے۔ شکر زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے، زندگی میں چاشنی آ جاتی ہے، اور تلخ اور ناگوار حالات کو قابل برداشت بنا دیتا ہے۔ شکر انسان کو توانائی فراہم کرتی ہے، انرجی پرووائڈ کرتی ہے، زندگی قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ شکر کے بھی یہی فائدے ہیں۔ زندگی خوشگوار ہوتی ہے، مشکلات پریشانیاں آئیں تو شکر گزاری کی عادت ان دشواریوں کی تلخی کو، ان کی بٹرنس کو کم کر دیتی ہے۔ انسان کو تھکنے سے، نڈھال ہونے سے بچا لیتی ہے شکر گزاری کی عادت۔ انسان مایوس نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہارتا، بد دل نہیں ہوتا، بلکہ عمل پر قائم رہتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں یہ بیچ بیچ میں رک کر کچھ گلوکوز لیتے ہیں نا، کوئی انرجی ڈرنک لیتے ہیں تاکہ ان کی توانائی، ان کی انرجی قائم رہے۔ بالکل اسی طرح صراط مستقیم کا جو مسافر ہے، جو اس بازی میں جیتنا چاہتا ہے، جنت کا حصول اس کی ٹرافی ہے، تو وہ زندگی میں رک رک کر تھوڑی تھوڑی دیر میں ضرور شکر ادا کرتا ہے تاکہ توانائی قائم رہے۔ جنت کی زندگی حاصل کرنے کے لیے لازمی شرط ہے شکر گزار ہونا، تھینکفل ہونا۔ جو شکر ادا کرے گا اپنا ہی اس کا فائدہ ہے۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 13، آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لقمان سے، انشکر للہ، کہ تو شکر ادا کر اللہ کا، ومن یشکر، اور جو شکر ادا کرے گا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی لیے شکر ادا کرے گا، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، سارا فائدہ انسان کا اپنا ہے۔ اب کس طرح فائدہ دیتا ہے شکر ادا کرنا انسان کو، یہ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے۔ شکر گزاری کی عادت خالق اور مخلوق دونوں سے تعلقات کو اچھا رکھتی ہے، کریشن سے بھی اور کریٹر سے بھی۔ ریلیشن شپ انسان کا پلیزنٹ رہتا ہے۔ شکر گزار لوگ کبھی مایوس نہیں ہوتے، کبھی ڈپریس نہیں ہوتے، ہوپلیسنس میں کبھی نہیں جاتے، نہ کبھی خودکشی کرتے ہیں، کبھی سوسائڈ نہیں کرتے۔ شکر گزاری دراصل زندگی گزارنے کا مثبت رویہ ہے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف۔ اب شکر گزار انسان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہر طرح کے لوگ شکر گزار، تھینکفل لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ رہتا ہے۔ شکر گزار انسان جو ہوگا وہ لازماً خوش اخلاق ہوگا، پلیزنٹ پرسنالٹی ہوگی، گڈ کمپنی، اس کے ساتھ بیٹھ کے انسان کو لطف آئے گا، جو بھی چیز ہوگی اس کو مثبت انداز میں لے گا، پازیٹیو اپروچ ہوگی اس کی۔ جو خیر، جو بھلائی اس کو پہنچے اس پر خوشگوار حیرت کا اظہار۔ ہر نعمت جو اس کو ملتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اٹس اے پلیزنٹ سرپرائز فار ہم، خوشگوار حیرت۔ کسی بھی نعمت کو اپنا حق سمجھ کے نہیں لیتا۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، یہ تو مجھ کو بہت زیادہ مل گیا، الحمدللہ یہ چیز مجھ کو مل گئی۔ انسانوں میں سے کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے،
کھانا کھلا دے، کوئی اس کی پریشانی دور کر دے، کوئی اور اس کا کام کر دے، احسان مند ہوتا ہے۔ تو شکر گزار انسان خوش مزاج ہوگا، شکر گزار انسان انسانوں کا احسان مند بھی ہوگا، احسان مانے گا لوگوں کا، اور پھر وہ ضرور اس احسان کا جواب احسان سے دینے کی کوشش کرے گا، بھلائی کے جواب میں بھلائی کرے گا، اچھا سلوک کرے گا۔ شکر گزار انسان میں عاجزی ہوتی ہے، ماڈسٹی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ پریشان ذہنوں اور دکھے دلوں کے لیے ان کی صحبت، ان کی کمپنی مرہم کا سا کام دیتی ہے، بامنگ ایفیکٹ ہوتا ہے ان کا لوگوں کے اوپر۔ جب انسان کسی شکر گزار شخص کے پاس بیٹھ کر اٹھے تو بہت اس کو سودنگ فیلنگ آتی ہے، خوشگوار احساس ہوتا ہے شکر گزار انسان کے پاس بیٹھ کر۔ شکر گزار انسان پر اگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی پڑے تو بہت وقار کے ساتھ، بہت تحمل کے ساتھ برداشت کر جاتا ہے، میچیورٹی ہوتی ہے شکر گزار انسان میں۔ اس لیے کہ جب اس پر مشکل پڑتی ہے، پریشانی پڑتی ہے، صبر کا مرحلہ اس پر آتا ہے تو اس کو وہ نعمتیں یاد رہتی ہیں جو اللہ نے اس کو دی تھیں، وہ نعمتوں کو بھولتا نہیں۔ شکر کیا ہے دراصل؟ اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، اپنے ایسٹس کو گننے کا نام ہے شکر، اپنے بینک بیلنس کو گننے کا نام ہے، سمجھیے کہ اچھا یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو جب کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی پریشانی آ جائے تو انسان سوچتا ہے کہ چلو جہاں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے مجھ کو تو وہاں دو چار مسائل کی کیا حیثیت ہے، کوئی بڑی بات نہیں، یہ بھی حل ہو جائیں گے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، اور اگر یہ پریشانی مجھ پر آئی ہے تو ضرور میرا ہی بھلا ہوگا، کوئی میرا ہی فائدہ ہوگا اس میں۔ تو دین کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو حدیث کے مضمون کے مطابق دین آدھا شکر ہے اور آدھا صبر ہے۔ دین دراصل صبر اور شکر کا نام ہے، اور جنت میں صبر اور شکر کرنے والے ہی جائیں گے۔ اب اس کے مقابلے میں ناشکر انسان کی شخصیت کو ذہن میں لے کر آئیے۔ کیسا ہوتا ہے ناشکرہ انسان؟ کوئی نعمت اس کی نظر میں اہم نہیں ہوتی، ہر نعمت کی ناقدری کرنے والا، جو ملا کم ملا، سوچتا ہے کہ میں تو اس سے بہتر کے قابل تھا، ہر نعمت کو اپنا حق سمجھ کے لے لیتا ہے۔ I deserve it، یہ تو مجھ کو ملنا ہی چاہیے تھا، اور کیا ہے میرے لیے، یہ کافی نہیں ہے، اور ملنا چاہیے۔ مطمئن نہیں ہوتا کسی نعمت سے، ہر وقت ماتھے پر بل، مزاج میں تلخی، شکایتوں کا انبار، بٹرنس۔ کسی انسان نے جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ اس کا اسپاؤس ہو، شوہر یا بیوی، یا اس کے اولاد ہو یا بہن بھائی ہوں، میکے والے ہوں یا سسرال والے ہوں، اس کو کافی نہیں لگتا، کسی کا کیا کافی نہیں لگتا، سب سے شکایت ہوتی ہے۔ اس کو بس صرف یہ یاد رہتا ہے کہ میں نے ان کے لیے کیا کچھ کیا، اور ان کو میرے ساتھ اور کتنا کچھ مزید اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا۔ ہر وقت مظلوم، سیلف پٹی کا شکار، ہر وقت اپنے دکھوں کا، اپنی محرومیوں کا رونا روتا رہتا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اب ایسے شخص کی نفسیات پر، اس کے مزاج پر اس ناشکری کا کیا اثر ہوگا؟ سوچیں نا، کہ جو کہے کہ ماں باپ تھے اتنے اچھے نہیں تھے، جہاں میری شادی کی وہ جگہ اچھی نہیں تھی، وہ شخص اچھا نہیں تھا، جو اللہ نے مجھ کو اولاد دی بالکل نکمی، بیکار، نافرمان، میں نے سب کے ساتھ اتنا کیا، کسی نے میرے ساتھ اچھا نہ کیا، تو مزاج کیسا ہوگا؟ اس کی نفسیاتی کیفیت کیسی ہوگی؟ یقیناً چڑچڑا ہوگا، ہر وقت رونا دھونا رکھے گا، جلنے کڑنے کی کیفیت میں رہے گا، اور ایسے انسان کے پاس لوگ بیٹھتے ہوئے گھبرائیں گے۔ یہ وہ انسان ہے جو اپنے زخموں کو دیکھتا رہتا ہے اور اپنے زخموں کو نوچتا رہتا ہے تاکہ ہر زخم اس کا تازہ رہے، ہر محرومی کی یاد کو یہ تازہ رکھتے ہیں۔
گن گن کر لگتے ہیں کیا نہیں ملا، کیا نہیں ملا. اپنی محرومیوں کو اور جو زندگی میں ناپسندیدہ واقعات، ان پلیزنٹ واقعات آئے تھے، ان کو اتنی دفعہ دہراتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی تفصیل بھی اس کو ازبر ہو جاتی ہے. یہ اپنے آپ کو ٹارچر دینے کا، اپنے آپ کو اذیت پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے ناشکری کرنا. ہر انسان کی ہر برائی کو ازبر کرنا، یاد رکھنا، اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے رہنا اور پھر روتے رہنا. اب جب مزاج ایسا ہوگا تو لوگ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے گھبرانے لگتے ہیں. ایسے آج کل آپ دیکھیں ٹھنڈ ہے، ڈرائی موسم ہے، آپ کہیں کہ بھئی کتنی ٹھنڈ ہے، کتنا پلیزنٹ موسم ہے، کہیں گے دیکھا ہے کتنا فلو چل رہا ہے، آپ ایک دم بجھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے. پھر آپ کہیں دیکھو ہوا کتنی اچھی چل رہی ہے نا، کتنی پلیزنٹ ہے کراچی کی ہوا، کہتے ہیں پورے گھر میں مٹی بھر گئی، ڈسٹنگ کر کر کے تنگ آ گئی ہوں. آپ کہیں گے اچھا. پھر آپ سوچتے ہیں اچھا اب کیا کہیں، کچھ اور کہتے ہیں. جو گرمی کا موسم ہے اور آم آ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کتنے اچھی کوالٹی کے آم ہے نا، فصل کتنی اچھی ہوئی ہے پاکستان میں اس دفعہ آم کی. وہ کہتے ہیں ہر جگہ چھلکے پڑے، اتنی مکھیاں بھنکتی ہیں. آپ کہیں گے اچھا. چلو پھر سوچتے ہیں کس کا ذکر کریں، چلو خربوزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ خربوزے میٹھے، کہتے ہیں سیکرین کے انجیکشن لگا رہے ہیں تبھی تو کینسر پھیل رہے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا. یاد آتا ہے ابھی صبح ہی خربوزہ کھایا تھا، اب کیا ہوگا. سخت پریشانی اور انسان پر وحشت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے. خوشگوار اور شکر گزار انسان، اس کے گھر جب آپ جاتے ہیں بہت خوش ہوتا ہے آپ کو دیکھ کر. اور ناشکرا انسان، آپ اس کے ہاں عید ملنے جاتے ہیں، کہتے ہیں یاد آ گئے ہم، فرصت مل گئی تم کو. انسان سوچتا ہے نیکسٹ عید پہ نہیں آئیں گے. یہ ان کا انداز ہوتا ہے، اگلے کو شرمندہ کرا دینا، انکمفرٹیبل فیل کرا دیتے ہیں دوسرے کو. اب ایسے انسان کے پاس کیسے دل لگے گا؟ دل نہیں چاہتا بیٹھنے کو. عید پر جب آپ ان کے ہاں ملنے جا رہے ہوتے ہیں، دعا کرتے جاتے ہیں اللہ کرے گھر پہ نہ ہو، وہ خود کہیں عید ملنے گئے ہوئے ہوں، ہم کارڈ چھوڑ کر جلدی سے آ جائیں. کمپنی انجوائے نہیں کرتے ایسے لوگوں کی. پھر اور شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی بیٹھنا ہی نہیں چاہتا. تو کبھی سوچیں نا کہ کیوں نہیں کوئی بیٹھنا چاہتا، کوئی وجہ ہے. اور ان کے پاس سے بیٹھ کر اگر اٹھیں تو طبیعت اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ بس لگتا ہے کہ دنیا میں پریشانیوں کے سوا، برائیوں کے سوا، بے وفائیوں کے سوا، دکھوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. زندگی بس ایک مسئلہ ہے، زندگی بس ایک مصیبت ہے. ہر وقت ناراض، ہر چیز پر شکوہ، ہر چیز کا منفی رخ دیکھیں گے، نیگیٹو ایسپیکٹ دیکھیں گے. اب اس گلاس ہی سے پھر آپ دیکھ لیجئے، دو پیاسے انسان ہیں، ٹھیک ہے نا. اب پانی کا گلاس ان کے سامنے ہے، یہ گلاس ان کے سامنے ہے. اس میں اوپر تک تو پانی بھرا ہوا نہیں ہے. شکر گزار انسان اس کو کیسے دیکھے گا؟ کہے گا چلو آدھا گلاس تو بھرا ہوا ہے. اور ناشکرا انسان کیسے دیکھے گا؟ وہ کہے گا آدھا خالی ہے. تو یہی فرق ہے نعمت کو یاد رکھنے میں یا نعمت کے نہ ہونے کو یاد رکھنے میں. خود ایسا رویہ عذاب ہے ناشکری کا. سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تم کو زیادہ دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور یہ عذاب کیا ہے؟ آخرت میں تو جو ہوگا، دنیا میں تو زندگی عذاب ہے. ایسے لوگوں کا وجود دوسروں کے لیے عذاب ہے. دل کی جلن، ٹینشن، ڈپریشن سب ان پر طاری رہتا ہے. انسانوں سے شکایت کرتے کرتے اللہ سے بھی ان کو شکایتیں ہو جاتی ہیں. اور شکر کیا ہے؟ تھوڑا سا اور شکر کو دیکھیں. زبان سے ہم کہتے ہیں نا شکریہ، تھینک یو. ایک شکر زبان سے ادا کرنا ہے. اللہ کی نعمتوں پر زبان سے کہیں الحمدللہ. ہم کہتے ہیں ہاں دل میں تو ہے تو کہنے کی کیا ضرورت؟ نہیں، کہنے کی ضرورت ہے. جب ہم زبان سے کہتے ہیں، بلند آواز میں کہتے ہیں الحمدللہ،
ہمارے کانوں سے یہ بات ٹکرا کر خود ہمارے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، ایکو ہو کر اس کی بازگشت، صدائے بازگشت پھر ہم کو آتی ہے. دوہرا فائدہ ہمیں ہوتا ہے. دل سے شکر اٹھا، واپس دل کے اندر گیا، تو فائدہ ہے نا. آرٹیکولیشن بڑی چیز ہے. زبان سے کسی چیز کو ادا کرنا، اس کا بہت فائدہ ہے. شعوری طور پر کانشیسلی پانی پئیں، کہیں الحمدللہ، اتنی آواز میں کہیں کہ آپ کو آئے. کھانا کھائیں، آپ کہیں شعوری طور پر الحمدللہ، اتنی آواز میں کہیں کہ آپ کو آواز آئے. سو کر اٹھیں، کہیں الحمدللہ. یہ انشاءاللہ آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے، جس موقع پر بھی یاد آ جائے. تو زبان سے تو کہنا ہے. اور دوسرے شکر یہ بھی ہے کہ جو نعمت جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے دی گئی ہو، اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا. مثال کے طور پہ کسی تحفے کا ذکر کرتے ہیں. کسی نے آپ کو بہت قیمتی سلک کا سوٹ دیا، پیور سلک، تھائی سلک، جو مرضی، جو آپ کو اچھی لگتی ہے. زبان سے تو آپ نے تھینک یو کہہ دیا، لے لیا. اب کیا ہوا کہ جس نے تحفہ دیا تھا وہ آپ کے گھر آئیں، تو انہوں نے دیکھا کہ اسی کپڑے سے آپ کی ماسی ڈسٹنگ کر رہی ہے، یا آپ کے جوتے صاف کر رہی ہے، یا فرش پہ ٹاکی لگا رہی ہے. آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ کو برا لگے گا. حالانکہ زبان سے کہہ چکی تھی وہ تھینک یو، لیکن نہیں، شکریہ یہ تھا کہ اس کپڑے کو بہت اچھا سلوایا جاتا، بہت احتیاط سے اس کو استعمال کیا جاتا. تو اسی طرح زبان سے کہہ دینے سے شکر کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ عمل سے حق ادا کرنا ہے ہمیں. شکر کا ہمیں حق ادا کرنا ہے. آگے انشاءاللہ ہم آیت پڑھیں گے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر پر عمل کرو. اعملوا آل داود شکرا، کہ اے آل داؤد شکر پر عمل کرو. شکر پر عمل یہ بڑی ضروری چیز ہے. جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے جو نعمت دی ہے، اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. آنکھوں کا شکر ادا کریں. جس مقصد کے لیے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اس مقصد کے لیے آنکھوں کو استعمال کیا جائے، اور جن چیزوں سے روک دیا ان سے رک جایا جائے. زبان کا شکر ادا کریں. لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے زبان کو استعمال کیجیے. خالق سے مخلوق کو جوڑنے کے لیے، مخلوق سے مخلوق کو جوڑنے کے لیے. اپنے آپ کو کریٹر سے جوڑیے اور اپنے آپ کو کریشن سے جوڑیے. لنک بنانے کے لیے زبان کو استعمال کریں. جھوٹ اور غیبت، شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے زبان استعمال نہ کرے انسان. غذا اللہ نے دی ہے، کھائیں اور پئیں، انرجی حاصل کریں، توانائی حاصل کریں، اور جو توانائی جسم میں آئے اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کریں. یہ شکر کا دوسرا درجہ ہے. تو دل میں احساس پیدا ہوتا ہے شکر کا، زبان سے ادا ہوتا ہے، اور پھر ہاتھ پاؤں صحیح عمل کر کے بتا دیتے ہیں کہ شکر کا ہم نے حق ادا کر دیا. اب ناشکری کے بھی درجے ہیں. ایک تو ناشکری کا درجہ یہ ہے کہ اس چیز کو صحیح استعمال نہ کیا جائے. اس سے بڑا درجہ کہ مانا ہی نہ جائے کہ ہاں فلاں نے مجھے کوئی چیز دی، ایکنالوج ہی نہ کریں اس کو. تو ناشکری یہ کہ اللہ نے نعمتیں دیں اور اللہ کو ایکنالوج بھی نہ کیا جائے، تھینکس بھی نہ کہا جائے ان چیزوں پر. آج کل تو کتنی روڈنس سمجھی جاتی ہے کہ کوئی آپ کو پانی پلائے اور آپ اس کو تھینک یو نہ کہیں یا شکریہ نہ کہیں. تو یہ کیا روڈنس نہیں ہے؟ کیا یہ برا رویہ نہیں ہے کہ اللہ کو یاد ہی نہ کیا جائے، الحمدللہ ہی نہ کہا جائے سرے سے، بالکل اللہ کو اگنور کر دیا جائے جیسے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں اس نعمت سے؟ تو یہ بھی ایک ناشکری ہے کہ مانے ہی نہ، احساس ہی نہ رکھیں کہ فلاں نے مجھے کچھ دیا. اور اس سے بڑھ کر جو اگلا درجہ ہے ناشکری کا کہ تحفے کو اور جو نعمت ہے اس کو محسن کے خلاف استعمال کیا جائے، اس کے اگینسٹ استعمال کیا جائے. مثال کے طور پہ عقل اللہ نے دی. اب یہ عقل ہر وقت اللہ کے احکامات کے خلاف دلیلیں تلاش کرے، پروف ڈھونڈنے میں مصروف رہے.
زبان اللہ نے دی، اللہ کے خلاف چلے، یہ انتہائی درجے کی ناشکری ہے، اس کو پھر کفر کہا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے وہ لوگوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتے، اور وائس ورسا۔ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ پہلے انسانوں سے شکایتیں ہوتی ہیں، پھر ہوتے ہوتے اللہ رسول سے بھی شکایتیں ہونے لگ جاتی ہیں، یہ کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے یہ کیوں کہا، نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ رویہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ کا ایک مطلب شکر، دوسرا مطلب تعریف، کل تعریف اللہ کے لیے ہے۔ آل پریز از فار اللہ۔ یہ انسان کو کیسے فائدہ دیتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کل تعریف اللہ کے لیے ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کسی شخص میں جب انسان کوئی خوبی دیکھتا ہے، مثال کے طور پہ کسی کی شکل بہت اچھی ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کو اللہ نے اولاد فرما بردار دی ہے، شوہر محبت کرنے والا دیا ہے، کسی کے پاس یہ نعمتیں ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہیں، تو جس کے پاس نہیں ہے جب وہ نعمت والے کو دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر احساس محرومی پیدا ہو، سینس آف ڈیپریویشن پیدا ہو کہ ہائے میرے پاس تو یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اب یہ جو احساس محرومی ہے، سینس آف ڈیپریویشن ہے، یہ آگے بڑھ کر احساس کمتری میں تبدیل ہوتا ہے، انفیریورٹی کمپلیکس میں۔ ہم کہتے ہیں وہ کتنی لکی ہیں، میں کتنی ان لکی ہوں، اور پھر یہ احساس کمتری ہو سکتا ہے کہ رشک اور رقابت انوی میں تبدیل ہو، اور پھر آگے جا کر حسد بن جائے، جیلسی میں تبدیل ہو جائے کہ دل چاہنے لگے کہ میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ ہو، اس سے بھی اللہ یہ نعمت چھین لے، یا یہ نعمت اس کو فائدہ نہ دے، اللہ کرے اولاد کو کچھ ہو جائے، اللہ کرے یہ ہو جائے، اور جب کسی کی مصیبت کا ہم سنیں تو خوشی کا احساس ہو، اندر ہی اندر خوشی ابھرے دل کے اندر۔ تو یہ فیلنگز کس سے آتی ہیں؟ کسی کے پاس نعمت دیکھی، اپنے پاس نہ تھی، ان کیفیات کا انسان شکار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ کیفیات پیدا ہوں، اس سے پہلے کہ احساس محرومی ہی پیدا ہو، سینس آف ڈیپریویشن پیدا ہو کسی کی نعمت کو دیکھ کر، ذرا سا انسان رکے اور سوچے کیا یہ سب کچھ اس کا اپنا ذاتی ہے؟ کیا اس کی پرسنل پوزیشن ہے یا کسی نے اس کو دی ہے؟ اگر خوبیاں ذاتی ہوتی، پرسنل پوزیشن ہوتی، اپنے اختیار میں ہوتی، اپنے بس میں ہوتی، خود ہم نے حاصل کی ہوتی، تو حسن ہی کو لے لیجئے، بیوٹی کو، کسی کے پاس حسن آ کر جاتا نا، چلا جاتا ہے، کوئی لے جاتا ہے۔ اگر اپنا ذاتی ہوتا تو نہ جاتا، تو کوئی لے گیا، اس کا مطلب ہے کسی نے دیا تھا جس نے واپس لے لیا۔ بڑھاپا آ گیا، جھریاں پڑ گئیں۔ دولت کو دیکھ لیں اسی طرح، اگر دولت اپنی ذاتی کسی کی ہو، آ کر نہ جائے، دولت کیوں چلی جاتی ہے؟ کل بلینئر تھے، آج فقیر ہو گئے، کیسے؟ کسی نے دی تھی، ذاتی نہیں تھی، کسی نے دی، جب چاہا دی، جب چاہا واپس لے لی۔ پتہ چلا کوئی نعمت کسی کی اپنی نہیں ہے، کسی کے دینے سے ملی اور عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، واپس ہو جاتی ہے۔ اگر نعمت نہیں واپس ہوتی، نعمت والا چلا جاتا ہے دنیا سے، نعمت چھوڑ جاتا ہے دنیا میں۔ تو انسان سوچتا ہے کہ اگر کوئی دینے والا ہے، کسی نے اس کو دیا ہے، جس نے اس کو دیا ہے وہ مجھے بھی تو دے سکتا ہے، تو بجائے کہ جلوں، بجائے کہ حسد کروں، کیوں نہ میں اپنے رب سے مانگوں جو دینے والا ہے مجھ کو بھی دے دے۔ آخر یہ بھی تو اللہ کے محتاج ہیں، خود مختار تو نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہیں، سیلف پوزیسڈ تو نہیں ہے اس طرح سے۔ تو پھر انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ فلاں چیز مجھ کو بھی چاہیے، اور اللہ سے مانگ کر انتہائی سکون کا احساس ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت تھراپی ہے دعا، پاور آف پریئرز کہتے ہیں نا، بڑی چیز ہے، اور عبادت ہے ہی سکون دینے والی چیز۔ اللہ سے مانگ کے چین آ جاتا ہے کہ اگر تو میری بھلائی ہوگی تو یہ دعا دنیا میں قبول ہو جائے گی،
اور اگر دنیا میں ملنا میرے لیے فائدے مند نہیں ہوگا تو آخرت میں تو اس دعا کے مانگنے کا صلہ انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی تو آج ہم کو اس سب کا صلہ ملتا۔ اتنا اللہ تعالیٰ اجر دے گا قیامت کے دن ان دعاؤں کا جو دنیا میں قبول نہ ہوئیں۔ اور پھر یہ کہ انسان مخلوق سے امپریس ہوتا ہی نہیں۔ آپ کسی مس ورلڈ کو دیکھ لیں، آپ متاثر نہیں ہوں گے۔ آپ کسی کے پاس کروڑ کروڑ کی دولت دیکھ لیں، آپ 10,000 گز پہ اس کا گھر دیکھ لیں، آپ جو دیکھ لیں آپ امپریس نہیں ہوتے۔ مخلوق سے کیا امپریس ہونا؟ جب امپریس ہی نہیں ہوں گے تو احساس کمتری بھی نہیں آئے گا۔ اب جس کے پاس خوبی ہے وہ جب کہتا ہے الحمدللہ، کل تعریف اللہ کی ہے، میری کیا تعریف، تعریف اللہ کی ہے۔ ایک تصویر ہے بہت خوبصورت، تصویر کا کیا کمال، تصویر نے خود تو نہیں بنایا اپنے آپ کو، بنانے والے نے بنایا، کسی پینٹر نے، کسی مصور نے بنایا ہے۔ تو مصور کے کمال فن کا نمونہ ہے، اس کے ایکسپرٹیز کا اظہار ہے، اتنی خوبصورت پینٹنگ، اتنی خوبصورت پکچر۔ تو تعریف اللہ کی جس نے مجھ کو یہ خوبی دی، لہٰذا اس کے سامنے جھک جاؤں، شکر ادا کروں اپنے رب کا، اور اس خوبی کو، اس نعمت کو ذمہ داری کے ساتھ، رسپانسبلٹی کے ساتھ استعمال کروں، کہیں ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے مجھ سے۔ تو الحمدللہ کل تعریف اللہ کی کہنا انسان کو ہر قسم کے تکبر، پرائڈ، ایروگنس، خود پسندی، گھمنڈ سے بچا لیتا ہے، بلکہ الٹا فکر مند کر دیتا ہے کہ اس نعمت کا حق ادا ہو رہا ہے یا نہیں۔ ہر نعمت ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ جیسے شیخ سعدی نے کہا ہے کہ جو درخت پھلوں سے لدا ہوتا ہے اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جتنی زیادہ نعمت اتنی زیادہ عاجزی، اتنی زیادہ ماڈسٹی، اتنی زیادہ فکر کہ اللہ ان کا حق ادا کرنا ہے، ان کا شکر ادا کرنے والا مجھے بنا دے۔ ہر نعمت پر اللہ یاد آئے۔ حمد کا ایک اور مطلب ہم نے ثنا بھی کیا ہے۔ ثنا کا مطلب ہوتا ہے دہرانا، ٹو ریپیٹ۔ دو چیزوں کو اثنان کہا جاتا ہے۔ تو ثنا کیا ہے؟ کسی کی خوبی دہرا کر اسی کے سامنے بیان کر دینا، کسی کی عظمت کا نقش دل پر قائم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں کوالٹیز ہوتی ہیں، ان کی اس کوالٹی سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اور بعض لوگوں میں ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ جن سے ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن بہرحال وہ چیزیں ہمیں لگتی بہت اچھی ہیں اس کی۔ تو ثنا یہی ہے، کسی کی کسی صفت سے ہمیں فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، فائدہ نہ بھی پہنچے ہمیں تب بھی اس کی تعریف کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ تملأ المیزان و سبحان اللہ والحمد للہ تملان ما بین السماوات والارض۔ کلمہ سبحان اللہ میزان کو نصف بھر دیتا ہے، ہاف فل کر دیتا ہے۔ میزان یعنی ویٹس جب ہوں گے قیامت کے دن تو اتنا وزن ہوگا سبحان اللہ کہنے کا، اور جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو یہ میزان کو پر کر دیتا ہے، فل کر دیتا ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان کی فضا کو پر کر دیتا ہے۔ اتنا وزنی کلمہ ہے یہ، حالانکہ زبان پر کتنا ہلکا ہے نا الحمدللہ کہنا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلیمتانی، دو کلمے، خفیفتانی علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، کچھ مشکل نہیں ان کو کہنا، ثقیلتانی فی المیزان، لیکن میزان میں اللہ کے ہاں جب اعمال تلیں گے ان میں ان کا بڑا وزن ہے، بہت بھاری ہیں، اور حبیبتانی الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہیں وہ دو کلمے، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے ہلکے، یہ وہاں پر بہت بھاری ہوں گے قیامت کے دن۔ آسانی ہے لیکن وزن بھی بہت ہے۔ تو یہ زندگی کا سلوگن، زندگی کا نچوڑ ہے دراصل الحمدللہ، اسی پر عمل کرنا ہے۔ یہ اکیلا کلمہ کافی ہے بہت سی ذہنی نفسیاتی بیماریوں سے انسان کو نجات دینے کے لیے، لیکن کب؟ جب اس پر غور کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ آج کل
سائیکولوجیکل النیسز عروج پر ہیں، ڈپریشن، ٹینشن، احساس محرومی، احساس کمتری. انسانوں کی اکثریت ان ذہنی بیماریوں کی لپیٹ میں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ حمد کرنا سکھا دی جائے ان کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد ہے، بہت زیادہ حمد کرنے والا. ایک آپ کا نام ہے محمد، وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. یہ دو نام عربوں میں پہلے موجود نہیں تھے. ایک آدھ کوئی مثال ملتی ہے. یہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. ان کا بھی روٹ یہی ہے، ہا میم اور دال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت حمادون کہا گیا ہے، کثرت سے حمد کرنے والے. ہمارے مجلسی کلمات ہیں یہ، الحمدللہ الحمدللہ. ہم دن میں کتنی ہی دفعہ نمازوں میں اس کلمے کو دہراتے ہیں، لیکن فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ شعور کے ساتھ نہیں دہراتے، سوچ کر نہیں دہراتے. کبھی غور کرنا ہو تو اس کلمے پر غور کر کے دیکھیے اور پھر دیکھیں کتنی آپ کو ہلکی فیلنگ آئے گی. الحمدللہ، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. رب کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، نشو و نما دینے والا. نریشر، چیریشر، سسٹینر. پرورش کرنے والا، پالنے والا، نشو و نما دینے والا. درجہ بدرجہ، سٹیج بائی سٹیج آگے بڑھاتے ہوئے حد کمال کو لے جانے والا، کلائمیکس پر لے جانے والا، عروج پر لے جانے والا کسی چیز کو. ایک چھوٹے سے بیج کا تصور لے آئیے، سیڈ کا تصور کیجئے. اتنا چھوٹا سا سیڈ کیسے اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے؟ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے اس کو اندھیروں کے اندر؟ رب پالتا ہے. اپنے آپ کو دیکھیں، ہم بھی اسی طرح ایک سیڈ تھے نا، چھوٹا سا بیج ہی تو تھے جو ماں کے رحم میں جا کر امپلانٹ ہو گیا. رب نے ہم کو پالا، ماں کے پیٹ میں بھی پالا. ابھی ہم ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ ساری ضروریات ہماری دنیا میں فراہم کر دی گئیں، پرووائڈ کر دی گئیں. بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی کا سامان دیا. ہم نے تو آکسیجن نہیں مانگی تھی نا، ڈیمانڈ کیا تھا ہم میں سے کسی نے ماں کے پیٹ سے کہ آکسیجن ہونی چاہیے، پانی ہونا چاہیے، دودھ ہونا چاہیے. نہیں، ہم نے نہیں مانگا. بن مانگے اللہ نے سب ہمارا انتظام پہلے ہی کر دیا. اللہ تعالیٰ سوال پوچھتا ہے نا ہم سے سورہ نبا میں 30ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو نہیں بچھایا؟ کیا ہم نے اس کو کریڈل نہیں بنایا تمہارے لیے؟ بالکل جیسے ماں بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری کر کے رکھتی ہے، اسی طرح اللہ ساری تیاری کر کے اس نے رکھی، پھر ہم کو بھیجا. ضرورت کی حد تک نہیں، خواہشات بھی پوری کرتا ہے. صرف نیڈز پوری نہیں کرتا، ہماری وانٹس بھی اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. جیسے پھولوں کا لہلہانا آپ دیکھیں، تتلیوں کا اڑنا دیکھیں، کوئی ضرورت تو پوری نہیں ہو رہی، کوئی نیڈ تو پوری نہیں ہو رہی ہماری، کوئی بھوک یا پیاس تو نہیں مٹ رہی تتلیوں کو دیکھ کر یا پھولوں کو دیکھ کر، لیکن ایک تسکین ضرور ملتی ہے انسان کو، ٹھنڈک ملتی ہے آنکھوں کو، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے اندر ایک جمالیاتی ذوق بھی رکھا ہے، ایستھیٹک سینس بھی رکھا ہے. ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا کو ہم فیل کرتے ہیں اپنے اوپر، ہمیں ایک بلس کا احساس ہوتا ہے، تاروں کو دیکھ کر خوشی کا احساس ہوتا ہے. تو وہ رب ہے تمام ضروریات خواہشات کا پورا کرنے والا. عالمین، عالم کی جمع ہے، عالم نہیں ہے، یہ لام پر زبر کے ساتھ ہے. عالم، علم، عین لام میم، علم جھنڈے کو کہتے ہیں. تو جھنڈا تو پہچان ہوتا ہے. علامہ، عین لام میم، علامہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر نشان لگا دینا، ریکگنیشن کا ذریعہ، پہچان کا ذریعہ. اسی سے لفظ عالم بنا ہے. تو عالم کیا ہے؟ اپنے رب کی پہچان کا ذریعہ ہے. عالم کو دیکھو، رب کو پہچانو. عالمین کا رب ہے، ایک عالم نہیں، اس نے تو نہ جانے کتنے عالم بنائے ہیں.
ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرت، ایک عالم برزخ، ایک پرندوں کا عالم ہے، کوئی کیڑوں کا عالم ہے، ایک ستاروں کا عالم ہے، الگ الگ ورلڈز ہیں جو اللہ نے بنا دی. تو اللہ صرف انسانوں کا رب نہیں، رب العالمین ہے. نہ صرف انسانوں کا رب ہے بلکہ تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے. ایک گھاس کے تنکے سے لے کر بڑی بڑی گیلیکسیز کو تھامنے والا، پرووائڈ کرنے والا، نرش کرنے والا، پیدا کرنے والا، ہر چیز کی دیکھ بھال کر رہا ہے. پتے کو اور چونٹی کو بھی پالتا ہے اور ہاتھی کو بھی پالتا ہے. اور رب کے معنی مالک کے بھی ہوتے ہیں. سب انسانوں کو پیدا کر کے اس نے کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا، بلکہ وہ ان کا مالک بھی ہے، اونر بھی ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.